حضور کے دین کی طرف جوڑو۔ وہ دن دور نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ پچھلے دنوں سرگودا شہر کا واقعہ ہے، ایک علماء نے مجھے یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے واقعہ سناتے ہوئے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ایک کمشنر کا باپ فوت ہوا۔ جب اس کا وہ باپ فوت ہوا نا، تو بیٹا جو تھا کمشنر تھا، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور زمین پر بچھا دیا۔ جب اس نے زمین پر رومال بچھایا تو اس کے ساتھ کھڑے آدمی نے پوچھا کمشنر صاحب آپ یہ جو رومال زمین پر بچھا رہے ہو کیوں بچھا رہے ہو؟ تو کمشنر نے پتہ جواب کیا دیا؟ کمشنر کہنے لگا کہ زمین پر نہ چٹائی ہے نہ دری ہے، تو ہم سجدہ کریں گے اور ہمارا چہرہ گندا ہو جائے گا۔ یہ کتنا عبرت کا مقام ہے کہ وہ جس کا باپ چوکوں پر اڈوں پر اکر اکر کر کھڑا ہوتا تھا، جس کا باپ چوکوں پر اڈوں پر اکر اکر کر کھڑا ہوتا تھا کہ میرا باپ بیٹا کمشنر ہے، اس کی میت اب سامنے چیخ رہی ہے کہ کاش میں نے تجھے کمشنر نہ بنایا ہوتا، حضور کے دین پڑھایا ہوتا، حضور کی شریعت سمجھائی ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ او ظالم، تو کمشنر تو بن گیا لیکن تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ آج ہمارے لیے یہی المیہ ہے کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو، یہ الفاظ بار بار آپ کی سماعتوں کے نظر ہوں گے کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو تو اپنی نسلوں کو حضور کے دین کی طرف، شریعت کی طرف میل کریں۔ آپ کی اولادیں کبھی کم نہیں سمجھی ہوں گی، کم تر نہیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہے، یہ چند عرصہ پہلے کی بات ہے، جو حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، حضور کے غلام بن جاتا ہے، حضور کی شریعت کو اپنانے لگ جاتا ہے، تو وہ ایک گورنر تھا سلیمان تحصیل جس نے گستاخی کی تھی، اور دوسرا غازی ممتاز قادری۔ وہ سلیمان تحصیل کون تھا؟ جو روز چینل پر آتا تھا، ہر ٹی وی چینل پر، اور ہر اخبار میں سرخی بنا ہوتا تھا۔ اور غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ علیہ کون تھے؟ ایک سپاہی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو محلے والے بھی سارے نہ جانتے ہوں، لیکن وہ در رسول سے دور ہوا، گستاخ ٹھہرا، آج دنیا اس پر لعنت بھیج رہی ہے۔ اور وہ غازی جس نے حضور کی عظمت پہ پہرا دیا اور حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کیا، آج اس کی خاک قبر کو بھی سلامی دی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دونوں رخ نے اگدے زمین ہوتے، کوئی آمب تے کوئی بگین ہوندا، کوئی بندہ زمانے لئی یار ہوندا، کوئی بندہ زندگی دا نصب العین ہوندا۔ آمب تے بگین اکے زمین دی جو نمی لیندے نے تے درخت پروان چڑھدے نے، لیکن آم میٹھا ہوتا ہے اور بگین کڑوی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، وہ گورنر بھی پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوا اور غازی بھی پاکستان کی زمین پر پیدا ہوا۔ وہ غازی کتنا میٹھا نکلا اور وہ بدبخت کتنا کڑوا نکلا۔ وہ غازی کتنا میٹھا نکلا۔ بات حضور کی محبت کی ہوگی، حضور کے دین کی ہوگی، اس وقت ہی آپ سر اٹھا کر چلیں گے، آپ کو سر نیچا نہیں کرنا پڑے گا۔ جس آدمی کے دل میں حضور کی شریعت کا علم چراغ ہو، روشن جلتے رہتے ہوں، روشن ہوں، وہ دل کبھی مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جس کو پتہ بھی نہ ہو کہ حضور کا دین کیا کہہ رہا ہے، حضور کی شریعت کیا کہتی ہے۔ تو ہم صرف یہی کریں گے نا، اگر بیٹے کی شادی ہو تو ماں بٹا اتار کر، دوپٹہ اتار کر ناچتی نظر آئے گی، باپ شرابیں پیتا نظر آئے گا، بھائی جوا کھیلتے زنا کرتے نظر آئیں گے، تماشا دیکھتے نظر آئیں گے، خسرے نچاتے نظر آئیں گے۔ اگر وہ حضور کے دین میں پڑھا ہوگا، حضور کا دین پڑھا ہوگا، مدرسوں میں پڑھا ہوگا، تو وہ
وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ اس طرح کی محفلیں سجائے گا، وہ اس طرح کی محفلیں سجائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے خاندان والے ہیں نا، آج کہتے ہیں جی دیکھو ہم اپنے بیٹے کو مولوی بنائیں، ہمارا بیٹا مولوی بنے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں اے تک مولوی نہیں بنانا، میں کیوں جی؟ لوگوں نے گلنا سننی پہنی ہیں۔ آپ لوگ بھی تھوڑا غور کیا کریں، مولویوں کو باتیں سناتے ہو، وہ بیچارے سن کر معاف کر دیتے ہیں، لیکن حشر کو میدان تو لگنا ہے نا، میدان لگنا ہے نا۔ اس دن آپ کو ان کی عظمت کا پتہ چلے گا، جس دن ان کا رب ان کو جس عظمتوں سے نوازے گا، جس نعمتوں سے نوازے گا، کیونکہ ان سب چیزوں کا علم بالغیب کے ساتھ ہے۔ اب یہ سب چیزیں پردہ غیب میں ہیں۔ اگر ہماری آنکھوں میں یہ چیزیں دکھا دی جائیں کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کا مقام کیا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم یہ سکول کالج یونیورسٹیاں سب اجڑ جائیں اور ہر جگہ مدرسے ہی مدرسے قائم ہو جائیں، ہر جگہ مدرسے ہی مدرسے قائم ہو جائیں۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی تو دنیا کی بات کے بڑا مخالف ہے، صرف دین کی بات کرتا ہے۔ جیسے نقیب محفل فرما رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر بننے کے خلاف نہیں، آپ بیٹوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، پائلٹ بھی بنائیں، فرما رہے تھے نا یہ کہ پائلٹ بھی بنائیں، لیکن سب سے جو پہلا حق ہے نا آپ پر، حضور علیہ السلام کا جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار بنے تو تم اپنی اولاد کو رب کا قرآن سکھاؤ، تم اپنی اولاد کو رب کا قرآن سکھاؤ۔ اگر تم اپنی اولاد کو شریعت کے تابع نہیں کر سکو گے تو تمہاری اولاد کبھی بھی تمہارے تابع نہیں ہوگی۔ یہ میرات المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی دنیاوی تعلیم پڑھا لیں، جب دین کی تعلیم اور دین کے تابع اپنی اولاد کو نہیں کرو گے نا تو آپ کی اولاد کبھی آپ کے تابع نہیں ہوگی۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، اس کی بڑی شانیں ہوتی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بڑے انعامات سے نوازے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا کہ بلاؤ حافظ قرآن کو۔ جب حافظ قرآن آئے گا، رب اس کو ایک تاج پہنائے گا، اس کو کہے گا جنت اس کے قدموں میں چل کے آئے گی، اور رب فرمائے گا ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جس پر جہاں پر تیری انتہا ہو وہیں تیرا مقام ہوگا۔ جتنی سیڑھیاں 6666 آیات ہیں قرآن کی، تو جب حافظ قرآن 6666 آیات پڑھ کر جس مرتبے پر پہنچے گا، آپ سوچیں وہ اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اور وہ والد بھی خوش نصیب ہیں، وہ والدین بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ میں دیکھتا تھا بارش ہوتی تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا، حماد بھائی کے والد محترم ان کو لینے بھی جاتے اور چھوڑنے بھی جاتے۔ ان کے دل میں محبت تھی نا رب کے قرآن کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلوائی، تو رب ان کو پتا ہے حشر کے دن کیا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رب حافظ قرآن کے والد کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سے سورج بھی شرما جائے گا، جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو رب فرمائے گا یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ لوگ کہیں گے یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو میرا امتی منہ سے ایک نیک لفظ، اچھا لفظ بھی نکالتا ہے تو رب اس کے لفظ نکلنے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان محو پرواز رہتا ہے۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو رب فرشتوں کو فرماتا ہے جاؤ اس کی قبر پر قیامت تک استغفار کرتے رہو، قیامت تک استغفار کرتے رہو۔ اور یہ جو قرآن پڑھا ہے جس نے حفظ کیا ہے، آپ سوچیں اس نے قرآن پاک کو کتنا پڑھا ہوگا، سب سے اچھی باتیں تو اس نے کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نا
کہ میرے امتیوں اگر تم چاہتے ہو کہ رب سے آپ باتیں کریں تو سجدے میں گر جایا کرو، نمازیں پڑھا کرو، میرے رب کو یاد کیا کرو، تمہیں ایسا معلوم ہوگا کہ تم رب سے باتیں کر رہے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کا رب کلام کرے تو رب کے قرآن کو پڑھا کرو، رب آپ سے کلام فرمائے گا۔ رب کبھی فرماتا ہے نا کہ قرآن پاک میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ سورۃ نحل کی آیت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم نے ہر چیز کا روشن بیان علم عطا کر دیا۔ آج ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم دنیا داروں کے پاس چل کر جاتے ہیں اور پیروں کے پاس چل کر جاتے ہیں، اور ہمیں پیر بھی ایسے ملے ہیں، اللہ اللہ بڑا کر دینا، کھلا ہو یا آلو نہیں کہہ دینا، منیا ہو یا آلو۔ یہی وجہ ہے اگر آپ اپنی اولادوں کو حضور کا دین پڑھائیں گے، یہ باتیں کڑوی ہیں مگر ہمارے لیے المیہ ہے۔ سکولوں کالجوں سے فارغ ہونے والے کی نظر سے لندن تو جھلکتا نظر آتا ہے، لیکن جو دینی مدارس سے فارغ ہوتا ہے نا، اس کی نظر سے مدینہ جھلکتا نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کے چہرے سے مدینہ جھلکتا نظر آتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو دینی مدرسے سے فارغ ہوں، عالم ہوں، وہ سگریٹیں پیتے ہوں، نشہ کرتے ہوں، شراب پیتے ہوں؟ آپ نے کوئی ایک دیکھا ہے؟ ہاں ایک دو چند گندے انڈے تو ہوتے ہیں، وہ ایک ہے نا، ایک دو ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو شرابیں پیتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، وہ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں پروموٹ کرتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے اسلامی یونیورسٹیاں کا واقعہ۔ یہ سب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کفار جو ہے نا، اس کی یہی سازش ہے کہ ہمیں معیشت کے ذہن، ہمارے ذہنوں میں معیشت ڈال کر ٹی ویوں پر لفافہ اینکر صحافت جو بیٹھی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں یہی بھر رہے ہیں کہ معیشت ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے پاس معیشت نہیں ہوگی تو آپ ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ لیکن رب کا قرآن کیا فرماتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اپنے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے انسان، تو کتنا غافل ہے، تجھے اپنے آنے کا مقصد بھی پتہ نہیں۔ میں تعارض تو نہیں لگا رہا کیونکہ جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، قاری صاحب نے بھی جانا ہے، جماعت کرانی ہے استاد محترم نے۔ تو آپ حضرات نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں اور آپ کے گوش گزار ہیں، ان کو دل میں جگہ دیتے ہوئے تھوڑا سا سوتے وقت، رات کے وقت یا اکیلے غور بھی کرنا ہے آپ نے، اور یہ باتیں آپ نے سن کر ایسے نہیں تجربہ بھی کرنا ہے۔ جس دن آپ کے گھر قرآن پاک کا حافظ آئے گا، قرآن پاک پڑھنے والا کوئی بنے گا، تو آپ کے گھر میں ایسی برکتوں کا نزول ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس آدمی کی ابتدا سورۃ یاسین سے ہو، یعنی جو آدمی دن کی ابتدا میں سورۃ یاسین پڑھے گا تو اس کا سارا وہ دن اس کی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ جس آدمی کو فاقہ ہے وہ اگر ڈیلی مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھے گا تو اس کی زندگی میں کبھی تنگ دستی و فاقہ نہیں ہوگی۔ جو آدمی ڈیلی رات سوتے وقت روزانہ کی بنیاد پر سورۃ ملک پڑھے گا، وہ سورۃ ملک پتہ ہے قیامت کے دن اسے کیا انعام دے گی، قبر میں اسے کیا انعام عطا فرمائے گی۔ فرشتوں سے جھگڑ پڑے گی کہ یہ مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، آپ اسے معاف فرما دیں۔ قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ آج ہمارے جو دل ہیں نا وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ان مردہ دلوں کو زنگ جو لگا ہوا ہے نا اتارنا چاہتے ہیں نا تو رب کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ آج ہم حافظ قرآن بھی اولاد کو بنا دیتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد سب سے بہتر ہے کہ اس قرآن پاک کا ترجمہ بھی سیکھیں، چاہے 1 سال بھی کیوں نہ ہو۔ 7 سالہ کورس ہے، 8 سال سے 6 مہینے کے اوپر 7 سال کی 8 سالہ کورس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد قرآن پاک کو سمجھے تو وہ حفظ کرانے کے بعد قرآن پاک کا عالم بھی بنائیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ وہ عابد اگر 1000 سال عبادت کرتا رہے تو جو عالم دین ہے وہ اس کا ایک لمحہ ایک آیت کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، وہ 1000 سال کے عابد پر بھاری ہے۔ سرکار کا فرمان کیا ہے کہ جو 1000 سال عبادت کرتا رہے مگر دوسری جانب جو رب کے فرمان کو، ایک آیات کو، رب کے ایک حکم کو سمجھ کر پڑے گا تو وہ عابد کے 1000 سال سے اس کا ایک لمحے کا سوچنا افضل ہے، اس کا ایک لمحے کا سوچنا 1000 سال سے افضل ہے۔ دوستو اب دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو پکا حافظ قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔